الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم حاضرین مجلس نکاح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ نکاح آپ نے سماعت کیا۔ مختصراً ان آیات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، جو ایک المیہ ہے کہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے ہم نے بہت جتن کی، لاکھوں خرچ کیے، اپنی نیندوں کو قربان کیا، لیکن عربی زبان جس میں اللہ کا کلام ہے، جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک ہے، اس زبان کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ بہرحال اس کا جواب تو ایک دن ہمیں دینا ہوگا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو مختصراً نکاح کی مجلس ہو رہی ہے۔ نکاح جو خطبہ آپ نے سنا، یہ سنت ہے۔ اصل میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے 6 چیزیں جو ہیں انتہائی ضروری ہیں، باقی سب رسوم ہیں، بدعات ہیں۔ اصل چیزیں جو نکاح کی 6 ہیں، 2 ان میں فرض ہیں: ایجاب و قبول اور گواہوں کا ہونا۔ ایجاب و قبول اور گواہوں کا ہونا یہ تو فرض ہے، اور ایک واجب ہے، حق مہر جسے آپ کہتے ہیں۔ حق مہر یہ واجب ہے، اور اس کے لیے بھی مقدار جو ہے کم سے کم جو ہے 10 درہم، اس سے کم نہیں متعین کیا جا سکتا، کم سے کم 10 درہم۔ جو اس وقت بنتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کے وہ 10 درہم ہیں۔ 2 تولہ چاندی اور 7.5 ماشا، 2 تولہ اور 7.5 ماشا چاندی، اتنی کی قیمت، اس کی قیمت اس وقت نکالی جائے گی۔ کیا ہے؟ اتنا مہر کم سے کم ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، وہ حسب حیثیت دیکھا جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں یہ ہو گئی، 2 فرض، 1 واجب، پھر 3 ہے سنت۔ 3 چیزیں سنت ہیں۔ ایک تو یہ خطبہ ہے، جو خطبہ دیا جا رہا ہے یہ سنت ہے۔ دوسری چیز جو ہے، جو تقسیم کیا جاتا ہے اس موقع پہ، کھجوریں یا چھوہارے وغیرہ جو تقسیم کیے جاتے ہیں وہ بھی سنت ہے۔
اور تیسری چیز ولیمہ ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن اس میں بھی عام طور پہ غفلت برتی جاتی ہے۔ ولیمہ اصل میں جب نکاح ہوگا تو ایک شب گزارنے کے بعد، شب زفاف کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اگر کوئی کرے تو گناہ تو نہیں، لیکن وہ ولیمہ نہیں ہوگا، سنت وہ قرار نہیں دی جائے گی۔ وہ آپ نے ایک سنت کو ترک کیا، وہ ایک عام دعوت ہوگی، عام دعوت تو ہوگی، لیکن ولیمہ جو ہے وہ ایک رات گزارنے کے بعد ہوتا ہے، نکاح کے بعد۔ بس یہی 6 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب رسمیں ہیں، وہ سب رواج ہیں، ان کو یہ کہیں اور ہماری وہ ذہنی عیاشی ہے، اپنی مرضی سے جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ مختصر میں نے عرض کیا۔ تو اور اس مجلس کی اہمیت کتنی ہے ہم وہ نہیں سمجھ سکتے، یعنی اس نکاح کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلا نکاح جو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا، یعنی جنت میں ہر چیز ہونے کے باوجود انکمپلیٹ سمجھی گئی جنت تب تک جب تک نہ ان کے لیے ایک بیوی آ گئی، اور بیوی کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ پھر ان کا نکاح ہوا، اور پھر جو ان کا مہر مقرر کیا گیا وہ درود پاک پڑھا گیا 10 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا گیا، وہی حق مہر ہے ان کا۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ درود پڑھنا کتنا اہم ہے۔ اس وقت بھی ہم کہیں گے دونوں کو، دلہا کو بھی اور دلہن کو بھی، آج کم از کم وہ 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ جتنا ان سے ہو سکے درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ یہ جو پہلے آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء کی، یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے تمام انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دو کے ذریعے بے شمار مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر آپ اپنا حق مانگتے ہیں، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ کیا کرو، یعنی رشتے توڑنے سے پرہیز کیا کرو۔ یہ اپنا حق مانگتے ہیں، یعنی دلہا جب جیسے ابھی عانف نذیر جو ہے انہوں نے اگر ہاتھ مانگا ہے، ریاض صاحب کی دختر کا اگر ہاتھ انہوں نے مانگا تو کس نے انہیں حق دیا؟ اللہ نے انہیں حق دیا۔ اب حکم ہوتا ہے کہ اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر آپ نے اپنا حق مانگا، اور کیا کرو؟ اس کا ایک حق یہ ہے کہ والارحام، کہ رشتوں کا لحاظ کیا کرو۔ اب رشتوں کا لحاظ کرنا ہوگا، اب تک بھی تو کرنا تھا لیکن وہ ایک محدود رشتہ تھا، اب رشتے آپ کے بڑھ گئے۔ اب آپ کے ایک اور والد ہیں، والد نسبتی، اب آپ کی ایک اور والدہ ہیں، والدہ نسبتی، اب آپ کے بھائی ہوں گے، بردرس ان لا، سسٹرس ان لا ہوں گی، اور گویا آپ کی جو رشتے ہیں وہ بڑھ گئے، ان رشتوں کا بھی اب لحاظ کرنا ہوگا، اب ان کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ فرمایا والارحام، رشتوں کا لحاظ کیا کرو، اور خصوصاً یہ رشتہ جو آپ استوار کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اس کو توڑنے سے پرہیز کرنا ہوگا، اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اس کا بڑا دھیان رکھنا ہوگا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگران ہے۔ گویا کوئی اس بیٹی کے ساتھ جائے یہاں سے یا نہ جائے، بھائی نہیں جائے گا، بہن نہیں جائے گی، والدین ساتھ نہیں جائیں گے، مگر یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے، نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے۔ دلہا کے لیے اس میں خصوصاً ہدایات ہے، اسے اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ دیکھو ایک شخص ہے جو بڑی محبت کے ساتھ
محنت کے ساتھ اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، جب یہ جوان ہو جاتی ہے تو پھر اپنی اس بیٹی کو، اپنے اس لخت جگر کو کسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اس کا کیا بنتا ہے فرض کہ وہ دھیان رکھے اس کی ضروریات کا، اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا۔ حق مہر بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ حق مہر انسان کی قیمت نہیں ہوتی، یہ دلہن کی قیمت نہیں ہوتی، اس کی عزت کی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ میں نے حق مہر اس کا جو ادا کیا، آج کے بعد اس کی جملہ ضروریات جو بھی اس کو ضرورت ہو، جائز ضرورت جو بھی اس کو ہو، اس کی ذمہ داری دلہا کے سر ہوتی ہے، شوہر کے سر ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں آیت، وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرو مگر مسلم کی حیثیت سے، یعنی تمہیں موت نہ آئے، جب بھی آئے آپ کا مسلم ہونا، آپ کا فرما بردار ہونا، اللہ اور اللہ کے نبی کا فرما بردار ہونا اس وقت بہت ضروری ہے۔ اگر مسلم کی حیثیت سے آپ کی موت آ جائے، فرما برداری کرتے کرتے آپ کی موت آ جائے، تو پھر اس موت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں، پھر تو یہ تحفہ ہے۔ اس کے بعد کی زندگی تو پھر آپ کے لیے عیش ہی عیش ہوگی، ہزاروں فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہوں گے، جنت آپ کے لیے سجائی جائے گی، ہر چیز آپ کو میسر ہوگی۔ لیکن اگر نافرمانی میں موت آ جائے تو پھر تم سے بڑا بدبخت یا بدقسمت بھی کوئی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی نکاح کی مجلس میں یہ موت والی آیت بیچ میں کیوں آ گئی؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ کیوں آ گئی بیچ میں؟ تو اس کی وجہ اگر ہے تو ایک ہی ہے، بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع ہی پہ اکثر اللہ اور اللہ کے رسول کو بھلایا جاتا ہے۔ جس اللہ نے خوشی عطا کی ہوتی ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس اللہ کو خوش کرتے، لیکن ہم اسے ناراض کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بھی شادی کے موقع پہ گانے بجتے ہیں، ناچ نغمہ ہوتا ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، یعنی ایسی ایسی رسمیں جن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم اس وقت دیکھتے ہی نہیں کہ حضور کا فرمان کیا ہے، حضور نے کس طرح سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے یا کسی سے پوچھتے کہ بھائی ویسا ہی نکاح میری بچی کا بھی ہو جیسا فاطمہ کا ہوا۔ تو ان موقعوں پہ ہمیں یہ دھیان دینا ہے، سوچنا ہے کہ بھائی کہیں ہم اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو خوشی آپ کو عطا کی میں نے، مگر ہوشیار رہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم کی حیثیت سے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی ہم 2 آیات پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف صاف بات کیا کرو۔ قول سدید کیا ہوتا ہے؟ یہاں وہ دھیان میں رہے ایک بات کہ شوہر گھر میں کبھی دیر سے آتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کہاں تھے ابھی تک، اگر اس نے صاف صاف بات نہیں بتا دی کہ میں کہاں تھا تو شکوک پیدا ہوتے ہیں، پھر آپس میں دوریاں بڑھتی ہیں اور محبت جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر صاف صاف بتا دے کہ میں فلاں جگہ تھا، اگر کوئی غلط جگہ ہوگی تو آئندہ نہیں جائے گا۔ وہی ہے کہ صاف صاف بات کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہو گئی بس اصلاح ہو گئی۔ اسی لیے یہ بیوی کا حق ہے، وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ آپ فلاں گھر میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر جائیں گے تو میرے ساتھ جائیں گے، ہم دونوں جائیں گے، تم اکیلے فلاں گھر میں نہیں جاؤ گے۔ اسی طرح سے شوہر کا بھی یہ حق ہے، وہ اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں فلاں مرد میرے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ دونوں کے لیے، جہاں ہدایت شوہر کے لیے وہاں بیوی کے لیے بھی ہدایت ہے۔
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یعنی جیسے مردوں کے حقوق بیویوں پر ہے ایسے ہی بیویوں کے حقوق شوہر پر بھی ہیں۔ اس لیے خطبہ ایسا ہونا چاہیے گا کہ دلہا بھی سنے دلہن بھی سنے، لیکن یہاں نہ تو دلہا سن رہا ہے نہ دلہن سن رہی ہے۔ بہرحال اس کے ذریعے اگر سنیں گے تو لیکن انہیں سنایا جانا چاہیے، اس کا اہتمام بہت کم کیا جاتا ہے۔ ابھی کل ایک نکاح ڈوڈا میں ہوا، انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا کہ وہاں جو نکاح ہوا انہوں نے مائک کا انتظام کیا تھا، خواتین نے بھی وہ سن رہے تھے، دلہن نے بھی وہ سنا، اس کو بھی بتا دیا گیا کہ تم پر کیا کیا فرائض عائد کیے گئے ہیں تم پر، اور شوہر کے کیا حقوق ہیں، یعنی حقوق الزوجین دونوں کے حقوق جو ہے وہ انتہائی ضروری ہیں، دونوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کچھ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ایک کورس رکھا جاتا ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے ان نے وہ کورس کیا شادی سے پہلے، جس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، نکاح کے بعد کچھ ذمہ داریاں جو بڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے کامیابی حاصل کی اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ وہ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر قدم پہ۔ تو شادی کے موقع پہ بھی اس وقت اس آیت کو یہاں رکھنا نکاح کے خطبے میں، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم دیکھیں کہیں ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر تو نہیں چلے جاتے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے، کس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے؟ جو منسٹر بن گیا، فلاں جی منسٹر بن گیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاں پرائم منسٹر بن گیا، فلاں چیف منسٹر بن گیا۔ بھائی نہیں، یہ کیا کامیابی ہے؟ اس کائنات کا خالق جو ہے، ہمارا اور آپ کا مالک جو ہے، وہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہوا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا دو، اندھے مت بنو۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن کو نور کہا گیا ہے، دنیا کیا ہے؟ یہاں اندھیرا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی اینک لگا کر دیکھو، اور قرآن کی جب آپ اینک لگائیں گے آپ کو صحیح کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ آپ کے نظروں میں آ جائے گی کہ کامیابی کسے کہیں گے اور ناکامی کسے کہیں گے۔ اور یہاں اللہ صاف واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کامیاب وہ ہوا جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہم کچھ احادیث پاک بھی پڑھتے ہیں، جیسے ایک حدیث پاک عام طور پہ یہ پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، حضور نے فرمایا۔ ایک اور موقع پہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی اعراض کیا میری سنت سے وہ مجھ میں سے نہیں، فلیس منی۔ وہ لاکھ بار کہے یچھی تچھی امتی چینی، ایسے امتیوں کی ضرورت ہی نہیں اسے جو یہ کہے کہ یچھی سوزے تتھی مگر چین چھی امتی، ایسا نہیں ہے۔ ان کو دھکے مار کر باہر کر دیا حضور نے، کہا وہ میرا ہے ہی نہیں، جسے میری سنت سے محبت نہیں، جسے میری سنت سے پیار نہیں، جو میری سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی چاہت ہی نہیں رکھتا، خواہش ہی نہیں رکھتا، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ نکاح سنت ہے، اس کے لیے ہم بڑے ہوشیار رہتے ہیں کہ نکاح سنت کرنی ہے۔ نماز بھی تو ہے، وہ تو فرض ہے، ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ قرآن پڑھنا فرض ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اب قرآن پڑھنے کے لیے۔ نہیں، یہ سنت اپنانی ہے۔ اسی کے لیے کسی نے کہا ہے میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، جہاں تھوڑی سی تکلیف لگے، نرم اور گرم بستر صبح چھوڑنا پڑے، وہ ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، اور ایک اور حدیث بھی اس خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتاً، عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بہتر نکاح، سب سے عمدہ نکاح، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، جس کا خرچ کم سے کم ہو، جس نکاح میں کم سے کم خرچداری کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں حسد دھوئے شو سکرن میں کریو کھول ڈولاس خرچائی واضح تعالیٰ نہیں، حضور کا فرمان ہے جس نکاح کا خرچ جو ہے کم سے کم ہو وہ زیادہ سے زیادہ بابرکت نکاح ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سوچیں، صرف رسم کی حد تک ان مجلسوں کو ہم نہ سمجھیں، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک انتہائی اہم عبادت ہے۔ انسان انکمپلیٹ ہوتا ہے نکاح کے بغیر، اس کا ایمان نامکمل ہوتا ہے، اس کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے نکاح کے بعد۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہم وہ جو خامخواہ میں دیری کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ابھی چھوٹے ہم ہیں، پتہ نہیں کتنے سال کے بھی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوٹے ہیں۔ ہم کو دھیان دینا چاہیے کہ نکاح کی عمر جو ہے وہ کیا ہے، کم سے کم عمر میں ہم کو اس کی طرف آنا چاہیے۔ انسان برائیوں سے بھی بچتا ہے اور اللہ کی اس احکامات پر بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور عقل سے کام لینے کی توفیق دی۔